سورہ یوسف میں غور و فکر کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ساری مشکلات، اندرونی بیرونی، آج کل یہی خطرات ہیں نا، اندرون ملک بیرون ملک، گھر سے مشکلات، باہر سے مشکلات، کیسے انہوں نے سامنا کیا، کیسے کامیابی حاصل کی، کیسے انہوں نے صبر کیا، اور کس طرح اللہ رب العزت حالات کو تبدیل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بہت ساری مماثلت ہے، جس کا مفسرین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کے بھائی بندو، آپ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ابتدا تو دشمنی کی ہوئی ہے وہ گھر سے ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب نے نہ صرف جیل تھی بلکہ سوشل بائیکاٹ بھی تھا۔ 3 سال بڑی مشکل کی زندگی تھی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی ہاتھ باندھ کر کھڑے کہ جی آپ معاف کر دیں۔ پھر فتح مکہ کے دن وہ وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بھائی بند سارے وہ کھڑے تھے، ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے یہ نہیں کہا کہ آپ 2 منٹ ٹھہرے، آپ 2 منٹ ٹھہرے مشورہ کر لو، آپ کو معاف کرنا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا اور آپ کھڑے ہوئے خانہ کعبہ کی دہلیز کے ساتھ، پوچھا بتاؤ مکے والوں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ اچھا سلوک ہونا چاہیے، جیسے تم کرتے رہے ہو ویسا ہونا چاہیے۔ ان سب نے کہا جی آپ سے اچھے سلوک کی امید ہے، آپ سب سے اچھے انسان ہیں، آپ کا باپ بہت اچھا تھا، آپ کا خاندان بہت اچھا ہے، آپ سے ہمیں اچھا ہے۔ کیوں آپ اشارہ کرتے تو سب کی گردنیں کٹ جاتی۔ آپ نے نہیں کہا کہ میرے صحابہ آؤ میں تم سے مشاورت کرتا ہوں، نیکی کے کام میں یا معافی کرنے میں تو مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو اسی وقت معاف کر دیا تھا، آج میں بھی اسی طرح تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مقام دیا، ہمارے یہاں ہوتا ہے جی میں نے فلاں امتحان پاس کیا، فلاں امتحان پاس کیا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن امتحان پاس کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے، وقت کس نے دیا ہے، دل و دماغ کس نے دیا ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے اس کا شکر ادا ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں نا، کہاں سے؟ وہ جو علاقہ تھا نا وہ غربت کا علاقہ تھا، شام کا جہاں سے نکالے گئے تھے، اور مصر کا علاقہ بہت ترقی یافتہ تھا، اور پھر مصر میں آ کر بھی جیل میں ڈال دیے گئے، جیل سے پھر براہ راست جو وزیر اعظم کا منصب تھا اس تک پہنچے۔ فرمایا میں کیسے پہنچا ہوں، پتہ ہے کیسے پہنچا ہوں؟ فرمایا انہ من یتقی ویصبر، جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے اور مشکلات پر جو صبر کرتا ہے، مشکلات پر جو مشکل تو آتی ہے، کون ہے جس کی زندگی میں مشکل نہیں آتی؟ سب کی زندگی میں مشکل آتی ہے۔ صبر، اور صبر میں اللہ تعالیٰ سے امید، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حق پر ہوں، باطل پر نہ ہوں۔ جی میں نے صبر کرتا ہوں، موقف آپ کا غلط ہے، آپ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اور پھر کہیں جی میں تو صبر کرتا ہوں، یا پہلے آپ سب کچھ کر لیں اور کرنے کے بعد کہیں جی میں نے تو صبر کیا نہیں ہے۔ آپ صبر کریں اللہ کی رضا کے لیے، موقف آپ کا صحیح ہونا چاہیے، آپ حق پر ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتقام دینے کی بجائے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
इंतकाम लेने की बजाय आपने जो नए मुसलमानों में तो उनको ज्यादा नवाजा, उनको ज्यादा दिया। सूरह यूसुफ किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना करने के लिए और कामयाबियों के ज़ीनों को तय करने के लिए इसमें गौर व फिक्र जरूरी है। खास तौर पर जो नौजवान हैं, हर उम्र के लोग, लेकिन खास तौर पर जो नौजवान हैं उनको चाहिए कि इसमें वो गौर व फिक्र करें। इसमें तो बहुत सारे सबक हैं, बहुत सारे सबक हैं कि जिनको इस मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। आगे सूरह अर्राद है। अर्राद कहते हैं जो गर्द होती है ना बादलों की, युसब्बिहु अर्रादु बिहम्दिही, कि रात बादलों की जो गर्ज है ना, बादल गरजते हैं ना, हम डर जाते हैं घरों में, तो बादल क्या कहते हैं उस वक्त जब गरजते हैं? कहते हैं सुबहान अल्लाह। अगर थोड़ी सी लंबी सुबहान अल्लाह कह देना तो मैं कहता हूँ लोगों की कलेजे फट जाए। वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की हमद बयान करते हैं, लेकिन ये इंसान है जो अल्लाह ताला की न शुक्री भी करता है न कदरी भी करता है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के दलाइल और इंसानों पर अपने एहसानात का जिक्र किया है। एक तरफ क्या है, आसमानों से एहसानात की बारिश जमीन पर नाज़िल हो रही है, और जमीन से ऊपर क्या जा रहा है, कैसे अमाल जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोगों के अमाल कैसे हैं? अच्छे अमाल हैं। अब चाहिए तो ये ना कि एहसान का बदला एहसान की सूरत में हो, अच्छाई का बदला अच्छाई की सूरत में हो। वो तो रहमतों की बारिश नाज़िल फरमाए, इधर से शिर्क जा रहा है, इधर से बिदअत व खुराफात जा रही है, इधर से कत्ल व गारत जा रही है, इधर से नाशुक्री जा रही है, इधर से कतअ रहमी जा रही है, इधर से जुल्म और ज्यादती जा रही है। ये क्या है फिर? ये क्या है? ये मामला क्या है? क्या फिर ये इंसान उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला मुझको अपनी रहमतों की लपेट में ले कामयाब कर? आगे अल्लाह ने दो मिसालें बयान की हैं जिसमें पूरी दुनिया के हालात और हर इंसान की जिंदगी का खुलासा दो आयतों में, दो मिसालों में अल्लाह ने बयान कर दिया। मौक़िफ़ की दो किस्में होती हैं, या इंसान हक पर है या क्या है, बातिल पर है। बाद दफा इंसान समझता है कि हक पर होता नहीं है, अपने आप को समझ लेता है। वो काफिर सारे क्या समझते थे, हम हक पर हैं। मुशरिक सारे क्या समझते थे, हम हक पर हैं। मुनाफिक सारे क्या समझते थे कि हम हक पर हैं। नहीं, हक अल्लाह की किताब और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक है। दो मिसालें बयान की हैं, एक पानी की मिसाल और एक आग की मिसाल। हर रोज आग और पानी, इन दोनों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, एक दिन भी हमारा गुजारा नहीं है। हाँ जी, अभी इफ्तारी की है, कहाँ पर पकाया हमने? आग पर, और सेहरी आग पर, और पानी के साथ। दो चीजें जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ने मिसाल बयान की है। उसमें हम अपने मौक़िफ़ को रखें और फिर हम सोचें। फरमाया कि बारिश बरसती है और नदी नाले बहते हैं, पानी चलता है, तेजी के साथ जब पानी चलता है ना, ऊपर झाग आ जाती है। ऊपर क्या आ जाती है? झाग आ जाती है। इसी तरह जिस वक्त आग पर सोना या चांदी जब इसको पिघलाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाती है? मैल कुचैल आ जाती है, आ जाती है ना। ये बातिल है, ये क्या है? बातिल है, ये गलत है, ये शिर्क है, ये निफाक है, और ये बिदअत और खुराफात हैं। ये मुआशरे के अंदर जो मौजूद खराबी हैं, ये वो हैं जो लोगों के ज़हनों के अंदर एक दूसरे के बारे में कि मैं फलां के मकान पर कब्जा कर लूँ, फलां की जायदाद पर कब्जा कर लूँ, मैं फलां से ये हथियार लूँ, मैं फलां को डिग्रेड करके उसकी जगह पर मैं ओहदा हासिल कर लूँ। दुनिया में यही कुछ हो रहा है ना। ये सब कुछ क्या है? अल्लाह फरमाते इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह वो झाग पानी के ऊपर आ जाती है और मैल कुचैल जो है वो सोना चांदी जब पिघलाते हैं उसके ऊपर आ जाती है। तो बका किसके लिए है? काम आने वाली चीज कौन सी है? बाकी क्या चीज है? वो नीचे जो पानी है वो बाकी रहता है, वो उसको फतह नसीब हो जाती है। और झाग क्या है? झाग कुछ देर के बाद खत्म हो जाती है। मैल कुचैल को उतार कर फेंक देते हैं और नीचे जो असल जेवर है उसको महफूज कर लिया जाता है।
یہی انسان کا عقیدہ ہے، یہی انسان کا عمل ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اور جو حق پر مبنی ہے۔ اس کی مثال صاف اور شفاف پانی جیسی ہے اور خالص سونے اور چاندی جیسی ہے، اور جو مکر و فریب ہے، جو جھوٹ ہے، جو عیاری اور مکاری ہے، جو غلط ہے، جو شرک و بدعات و خرافات ہے، اس کی مثال اس جھاگ اور اوپر آنے والی میل کی طرح سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، آگے جا کر انسان کو کیا ملے گا؟ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص، یہ نہیں کہ میں سچا ہوں، میں کھرا ہوں، سوچنا بھی چاہیے نا۔ اگر میرا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، میں ذرا سوچوں، لین دین کا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی جھگڑا ہے، تو مجھے سوچنا میں کہاں کھڑا ہوں، کہیں میں ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا۔ دنیا میں ظلم اور جبر کی حکومتیں ہیں، لیکن کیا ختم نہیں ہوئی؟ ختم ہو گئی۔ ان کو لوگوں نے اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا۔ زبردستی اگر کسی پر کوئی چیز نافذ کر دی جائے، کوئی پالیسی نافذ کر دی جائے، جس طرح کہ آج کل مساجد اور مساجد کے مدارس پر زبردستی پالیسیاں نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ختم ہو جائے گی جھاڑ کی طرح، یہ نہیں چلے گی۔ یہ مسجد، مدرسے، حق، سچ، کتاب و سنت کی تعلیم، یہ سب کچھ رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اپنے معاملات میں بھی ہم غور و فکر کیا کریں، حق کی پوزیشن لینی چاہیے، باطل کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ کہ سورہ ابراہیم جس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا، بہت ساری دعا، انبیاء کی دعاؤں سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پہلے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ایک طرف اللہ کے انبیاء ہیں اور دوسری طرف کون تھے؟ جھٹلانے والے، بڑی بڑی شخصیتیں، بڑے بڑے مالدار کہتے تھے ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم تم کو ختم کر دیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، خبردار اگر تم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ ان کا موقف یہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، انہوں نے کہا بھائی جو مرضی کرو، ہم صبر کریں گے، لیکن کلمہ حق ہم نہیں چھوڑیں گے، کلمہ حق ہم کہتے رہیں گے۔ تو پھر کامیابی کس کو نصیب ہوئی؟ آج ان کافروں مشرکوں کا کوئی نام لیتا ہے؟ ان کی اولاد ہے، نمرود کی اولاد ہے، آج فرعون کی اولاد آج موجود ہے، ابو جہل کی اور ابو لہب کی آج اولاد موجود ہے۔ اس کی اولاد میں تو بہت سارے، بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، ابو لہب کی بیٹی مسلمان ہوگی، ایک بیٹا بھی مسلمان ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ختم ہو گئے، جو ظالم تھے، جابر تھے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے، اور جو کمزور تھے اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بلال تو کیا کرتا ہے، تو خاص عمل کر لیتے ہیں۔ میں آسمانوں پر گیا، جنت کی میں نے سیر کی، تو وہاں پر مجھ کو آواز آئی ایک آدمی چل رہا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ جی کون چل رہا ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ کہا یہ زمین کے اوپر بلال چل رہا ہے، آواز اوپر آ رہی ہے۔ اب وہ تو حبشی تھے، غلام تھے، جس کو اللہ اونچا مقام دینا اس کو کوئی بھی نیچے نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کے ہاں اچھا بننا چاہیے۔ جب انسان اللہ کے اچھا بنا، اللہ کو پسند آ گیا، پھر آپ پرواہ نہ کریں دنیا والے آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں، آپ کو اچھا سمجھتے ہیں نہیں، پھر آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ آگے ان کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے لیے، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو جھوٹ اور شرک سے، بتوں سے اے اللہ بچا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اصل جو میں سمجھتا ہوں، اصل جو پراپرٹی ہے ہماری، وہ جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ اولاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ اولاد۔ وہ کیسی ہے، ان کی ہم نے تربیت کیا کی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ نبیوں کی دعائیں دیکھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھ کو نماز پڑھنے والا بنا دے اور میری اولاد کو نماز پڑھنا۔ کتنی فکر ہے، صرف بڑے بڑے بستے تیار کرنے کی فکر، کتابیں خریدنے کی فکر، یونیفارم خریدنے کی فکر، یہ تو ان کے لیے، اپنے لیے کیا ان کو دے رہا ہے؟ اپنے لیے کیا دے رہا ہے؟ جو تیرے ساتھ جائے گا اور دنیا سے جانے کے بعد پھر تجھے پیچھے سے ثواب ملتا رہے گا، وہ کیا دے رہا ہے؟ وہ کتاب و سنت کی تعلیم ہے،
وہ اخلاق ہیں، وہ اچھا کردار ہے، اور وہ عقیدہ توحید ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی سنت سے محبت ہے، یہ دے کر جائیں، یہ سکھائیں اپنی اولاد کو، یہ آپ کی اصل پراپرٹی ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی، اور کوئی چیز بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ اللہ نے ان دعاؤں کا ذکر اس لیے کیا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر بسایا جہاں کوئی بھی نہیں ہے، جہاں جانور بھی نہیں تھے اس وقت، جانور بھی پانی پر آتے ہیں نا، سب سے پہلے جانور کوا وہاں پر آیا تھا مکہ مکرمہ میں، جب وہ چشمہ جاری ہوا تھا نا تو لوگوں نے کہا کہ ادھر لگتا ہے پانی آ گیا، کوا بڑا ہوشیار تھا، جانور بھی جہاں پر نہیں آتے تھے، یا اللہ میں نے یہاں پر اس لیے بسایا ہے تاکہ تیرا گھر آباد ہو جائے، تیرا گھر آباد ہوگا تو یہاں پر تیرے بندے آئیں گے، ان کا عقیدہ درست ہو جائے گا، لوگوں کے عقیدے کی بھی فکر کر، اپنے عقیدے کی فکر کریں اور دوسروں کے عقیدے کی فکر کریں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے نبیوں کے اور میرے نیک بندوں کے خلاف اتنی بڑی بڑی سازشیں کی گئیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگر پہاڑوں کے خلاف کی جائے تو وہ بھی ہل جائے، لیکن میرے بندے ثابت قدم رہے، وہ ختم ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، وہ مکر کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے، ساری دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی رپورٹ کہاں جاتی ہے؟ اوپر، پھر فیصلہ کہاں سے ہونا ہے؟ اب وہ باطل کے حق میں تو فیصلہ نہ کرے گا، اپنے دشمنوں کے حق میں فیصلہ نہیں، فیصلہ تو اپنے بندوں کے حق میں کرے گا۔ فرماتا اللہ کہ میں نے بھی فیصلہ اپنے بندوں کے حق میں دیا اور ان کو میں نے ناکام کر دیا، دوسروں کو، اپنے بندوں کو، انبیاء کو، ان کے ماننے والوں کو میں نے کامیاب کر دیا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے، ایمان کی دولت لے کر، کتاب و سنت سے محبت لے کر ہم اللہ کے گھر میں پھر رمضان کے مہینے میں یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے جس کی اللہ نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے، یہ وہ کام ہے۔ بس اللہ ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت پر، اللہ کی عبادت پر اور توحید پر زندہ رہیں، اور دنیا سے اسی حال میں جائیں اور قیامت کے دن اٹھے تو اس وقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہماری زبان کے اوپر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔